بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت النبی کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے ودانۂ سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ پچھلا پروگرام جہاں ہمارا وائنڈ اپ ہوا، ختم ہوا تھا پروگرام، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا تو بات کو وہاں روکنا پڑا۔ وہ بالکل ایک نیا موڑ تھا اور ایک نئی بات تو نہیں، اصل میں لمحہ فکریہ ہے جس پہ ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ ہم اپنی ذاتی زندگی سنوارنے یا آخرت سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، اور لوگوں کی آخرت اور لوگوں کی عاقبت اور لوگوں کی دنیا سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جس کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ صاحب اونٹنی تو 4 لوگوں نے ذبح کی تھی، ایک اس میں سرغنہ تھا، 3 اور تھے، لیکن پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا۔ عبادت گزار ایک ایسا ہے کہ یہ حدیث کے مطابق کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، عابد شب زندہ دار ہے۔ حکم یہ ہو رہا کہ پہلے اسے ہلاک کرو، اس کے بعد بستی کو ہلاک کرنا، اس لیے کہ بستی میں ظلم سر چڑھ کر بول رہا تھا، بستی میں اللہ کے قانون توڑ دیے گئے تھے، لوگوں کی زندگی اجیرن، اور یہ اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا، مفاد پرستی تھی کہ بس میں ٹھیک ہو جاؤں۔ مجھے بہت معذرت کے ساتھ ہم میں سے لاکھوں افراد جو ہیں دن رات تبلیغ میں کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے شاید معاشرے میں بھی اتنی برائی پھیلی بھی نہیں۔ رات دن تبلیغوں میں لگے ہوئے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، راتیں جو ہیں ان کی عبادتوں میں اور اجتماعات میں اور اس میں گزر رہی ہیں، معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی نظر آ رہی۔ اگر لاکھوں افراد جو ہیں تبدیل ہو گئے ہیں تو معاشرے میں کوئی تبدیلی تو آنی چاہیے، نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم اپنے عاقبت تو سنوار لیں گے، لوگوں کی عاقبت سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ظالمانہ معاشرے کو تبدیل کرنے کی جد و جہد ہم نہیں کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے، ایک معاہدہ ہوا تھا حلف الفضول کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اور نبوت کے بعد کہا اگر آج بھی مجھے سے کوئی کہے تو میں ایسا معاہدہ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ٹیسٹ کیس ہے۔ ذرا اس پر میں شجاع صاحب کی طرف چلوں گا، ان سے کہوں گا کہ پچھلے پروگرام کے حوالے سے گفتگو شروع فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی شجاع صاحب، تو یہ ہمارا پچھلا ریکیپ تھا۔ جی آپ کی آواز سے کچھ ابھی بھی نہیں، حالات اندرونی اور بیرونی دونوں خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ رکھے، آسانیاں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں بہت ساری باتیں ہوئیں، ان میں ایک پہلو شکر کے حوالے سے بھی زیر گفتگو آیا تھا، اور اس کے ذیل میں ہم نے اس نقطے کو بھی سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کا ایک بڑا قیمتی اصول ہمیں عطا فرمایا، اور وہ ہے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اس سے قبل ایک گفتگو ہم نے یہ بھی کی کہ بشارت اور انذار، شوق اور خوف، یہ دونوں پہلو ضروری ہوا کرتے ہیں تربیت کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کا ذکر بار بار فرمایا، جہنم کا ڈراوا بھی بار بار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی ذمہ داریاں یہ بھی قرار دیں کہ وہ بشارت دیں اطاعت قبول کرنے والوں کو، وہ انذار کریں، ڈرائیں اللہ کے عذاب سے انکار کرنے والوں کو۔ اسی کے تسلسل میں بات آگے بڑھی تو ذکر آیا کہ ایک ظالمانہ نظام اگر موجود ہے، معاشرے میں اگر بگاڑ موجود ہے، معاشرے میں جرائم چل رہے ہوں، معاشرے میں ظلم و ستم چل رہا ہو، اور کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے بالکل لا تعلق کر کے کونے کھدرے میں بیٹھا رہے اور اپنی انفرادی عبادات میں بہت آگے ہو، تو پھر آپ نے جو حدیث مبارک سنائی، بیہقی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو برباد کر دو۔ گواہی آ رہی کہ اللہ ایک تیرا بندہ ہے جس سے پلک جھپکنے کی مقدار برابر تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے اس کو عذاب دو پھر دوسرے لوگوں کو عذاب دو۔ کیوں؟ جرم اس کا کیا ہے؟ اتنا عبادت گزار ہے، اتنا اللہ اللہ کرنے والا، اتنا خیر میں مصروف رہنے والا، نہ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا نہیں تھا ہماری نافرمانی معاشرے میں دیکھ کر۔ یعنی غیرت دینی نہیں تھی نا، حمیت دینی نہیں تھی۔ اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کی نافرمانی پر تو غصہ آنا چاہیے،
اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ٹوٹنے پر تو غصہ آنا چاہیے، تو اے جبرائیل پہلے اس کو عذاب دو، پھر دوسرے لوگوں کو عذاب دینا۔ یہ بات تھی جو ہم پچھلے پروگرام میں آخر میں کر رہے تھے، پھر اس کے ذیل میں نے عرض کیا تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا حوالہ دیا گیا، آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور لوگوں کی گردنوں میں جو توق ہے، سروں پر جو بوجھ ہے، آپ ان سے نجات دلاتے ہیں۔ آپ کا مشن تھا اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھانا، آپ کی ذمہ داری تھی عدل کا نفاذ کر کے دکھانا۔ آج یہ امت سے تقاضا ہے، ہم نے آیات پیش کی، امت کیوں کھڑی کی گئی؟ نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ امت کو کیا کرنا ہے؟ اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے، غلبہ دین کی جد و جہد کرنی ہے۔ امت کو کیا کرنا ہے؟ امت کو حضور والے مشن کو آگے بڑھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر امت یہ کام نہیں کر رہی تو ہم نے صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ اونٹنی کے خلاف اقدام ہوا، چند افراد نے مل کے کرنا چاہا، ایک نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، وہ چل پھر نہ سکی، وہ ہلاک ہو گئی، اللہ نے پوری قوم مٹا دی۔ جرم پر خاموشی بھی جرم ہے، ظلم پر خاموشی بھی ظلم ہے۔ اس ظلم اور جرم پر آواز بلند ہونی چاہیے، اور اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ سے بدلا جائے، ہاتھ کی طاقت کی تو زبان سے روکنے اور بدلنے کی کوشش کی جائے، اور اگر زبان پر بھی تالے پڑ چکے ہوں بالفرض تو دل میں برا ضرور جاننا، ورنہ حدیث میں کہ پھر اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اور ہمارا سارا معاشرہ اس وقت ظلم کا شکار ہے، اور کہیں نہ کہیں میں بھی ظالم ہوں، مجھے اپنے رویوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ ہر جگہ ہم شعوری اور غیر شعوری طور پر یا تو ظلم کر رہے ہیں یا ظلم سہ رہے ہیں۔ صرف دین کے لیے اپنی صرف عبادتیں کرنا کافی نہیں ہے، ایک صالح معاشرے کے قیام کی جد و جہد کرنا بھی ہمارے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ صرف لوگوں کو یہ کہنا کہ نماز کی طرف آ جاؤ، لوگوں سے کہنا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ایک ایسا ماحول بنانا بھی ضروری ہے جس میں لوگ سکون کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب لوگوں کے پیٹ ہی نہیں بھر رہے ہیں، جب لوگ لوٹے جا رہے ہیں، 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، معاشرے میں ظلم انتہا کو پہنچا ہوا ہے، غریب کی روٹی جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے، وہ کھا نہیں سکتا، فاقے کر رہا ہے، اور کچھ لوگ دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری عبادتیں کرنے کا، ہماری ریاضتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر ہم اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے؟ اصل میں پورے پیکج کو لینے کی ضرورت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے پورے اسلام کے اندر ایمانیات بھی شامل، عبادات بھی شامل، اخلاقیات بھی شامل، معاملات بھی شامل، حقوق العباد بھی شامل، گھریلو زندگی بھی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، عدالتی زندگی، پارلیمنٹ کی زندگی، سب شامل ہے۔ تو پورے کے پورے دین پر عمل کا تقاضا۔ 1 2 قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو، کچھ احکام پر عمل کرتے ہو، باقی سے کو تم فراموش کر دیتے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو، عمل نہیں کرتے؟ اگر تم یہ تقسیم کرو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو تقسیم کر دے اللہ کے احکام میں کچھ پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں ہے، تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی، بیوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ حاصل کلام کیا ہے کہ اللہ کا ایک حکم تو ماننے نماز ادا کرنے کا، اللہ کا دوسرا حکم بھی تو ہے کہ سود کو چھوڑو، اللہ کا تیسرا حکم بھی تو ہے بے حیائی کو چھوڑو، اللہ کا چوتھا حکم بھی تو ہے کہ رشوتوں کا معاملہ چھوڑو، اللہ کا ایک اور حکم بھی تو ہے کہ امانت دار لوگوں تک پہنچاؤ، امانت کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ، اللہ کا ایک اور حکم بھی تو ہے کہ نیکی کا حکم دو، اللہ کا ایک اور حکم بھی تو ہے بدی سے روکو، اللہ کا ایک اور حکم بھی ہے کہ ظلم نہ کرو، اللہ کا ایک اور حکم بھی تو ہے نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں مدد کرو ایک دوسرے کی، اللہ کا ایک اور حکم بھی تو ہے ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات، بھائی جس رب نے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں اس نے کچھ باتوں کو حرام قرار دیا، جس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کرنے کے بتائے کچھ کاموں سے منع بھی فرمایا، ہم کچھ اعمال کی انجام دینے میں تو آگے جا رہے ہیں مگر امت والا کام نہیں کر رہے، حرام سے نہیں بچ رہے، منکرات کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو ہم پورے پیکج پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف تھوڑا بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عبادت مجھے معاف کیجیے گا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے عبادت کر لی ہماری بخشش ہو جائے گا، ہم سے تو بہت سے سوال کیے جائیں گے، ان میں بھی شامل ہوں، ہم سب شامل ہیں اس میں۔ وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے انشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں نے حلف الفضول کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور جب سب لوگوں یہ طے کر رہے ہیں کہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں برابر کے شریک ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسا اصول اگر کوئی حلف الفضول جیسا کوئی اور معاہدہ ہوا تو آج میں رسول ہونے کے باوجود اس میں شریک ہو جاؤں گا. 2-3 باتیں مزید اس سے نکھر کر آ رہی ہیں سامنے. پہلے تو حلف الفضول پر تھوڑی بات کریں. ہاں، یہ بہت پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن ریکال کر لیں تھوڑا سا. اچھا، ایک یہ معاہدہ ہے. فضول کا لفظ یہ ذرا اس کو وضاحت ضروری ہے. ہاں، لوگ سمجھنا کوئی فضول کی بات ہے. 2-3 پہلے گھر میں بھی کوئی مطالعہ ہو رہا تھا تو وہاں بھی پھر گھر والوں کے سامنے اس کی وضاحت ہو گئی الحمدللہ. کہ دیکھیں، یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں کچھ افراد شامل تھے، اور ان میں سے کئی ایک کے ناموں میں فضل، فضیل یہ الفاظ موجود تھے، تو اس کی ایک جمع بن گئی فضول. اور ایک رائے یہ بھی کہ فضیلت والا ایک حلف تھا، ایک فضیلت والا معاہدہ جس میں حضور خود موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ اعلان نبوت سے کافی پہلے کی بات ہے. بات کیا ہوئی ہے؟ کیونکہ قبائلی معاشرہ تھا، قبائل وہاں پر موجود تھے، تو اگر کوئی قبیلے کا فرد ہے اس کو تو قبیلے کی پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا باہر سے آیا ہے یا آباد ہوا یا آیا ہے کہ جو کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، تو پھر اس کی پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی. اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گیا، بیچارہ کہاں جائے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، تو وہ اپنی داد رسی کے لیے کہاں جائے گا؟ تو کچھ افراد کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. کوئی بندہ بیچارہ آتا ہے دور دراز سے، ادھر آ کے رکتا ہے یا تجارت کرنے کو آتا ہے، پھنس جاتا ہے، مشکل میں آ جاتا ہے، تو ہماری غیرت کو گوارا کرنا چاہیے کہ بھائی اس کے ساتھ کچھ معاملہ اچھا ہونا چاہیے. تو معاہدہ ہوا کہ اگر اب کوئی ایسا فرد ہوگا جس کو کسی قبیلے کی پروٹیکشن نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو جائے، تو ہم مل کر اس کی مدد کریں گے. اللہ کے رسول شریف تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ظلم ہوگا تو اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی مظلوم ہے تو اس کی داد رسی کی کوشش کریں گے. تو حضور شامل ہوئے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں اعلان نبوت کے بعد کے دور کی بات ہے، آپ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس وقت ہوا تھا جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. اگر آج بھی کوئی ایسے معاہدے کی طرف مجھے بلائے گا تو میں اس میں حصہ لوں گا، میں اس میں شامل ہو جاؤں گا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کیٹیگوریکل انداز میں اصول دیا. کیا اصول؟ جو قرآن کریم میں بھی ہے، سورہ مائدہ کے شروع میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی و تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو یہ مظلوم کی داد رسی کا معاملہ، ظلم کو رفع کرنے کی بات، اس کی کوشش عین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعات موجود ہیں. ایگزیکٹلی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ ظلم ہو جائے اور وہ بااثر ہو، یا وہ خود ظالم ہو لیکن بااثر ہو، تو اس کے لیے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اٹھ کر. اور وہی کام اگر کسی چھوٹے آدمی سے ہو جائے، بے گناہ ہو، ایک آدمی مجبور تھا، اس کا آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، اور بے گناہ بھی تھا وہ، یعنی بے قصور تھا. بے گناہ تو کوئی نہیں ہوتا، بے قصور تھا. اس کے باوجود اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے معاشرے میں، کوئی پوچھنے والا، غریب کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، باثر لوگوں کے سب پوچھنے والے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہ سنت ہے رسول اللہ کی، کہ اگر ایسا کوئی معاملہ نبوت کے بعد آپ نے فرمایا ہوتا تو میں اس معاہدے میں شامل ہوتا. تو کیا آج ہم اس سنت پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے کہ ہم ایسے لوگوں کی داردرسی کریں سوسائٹی؟ اور یہ سوسائٹی ایسے لوگوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہے. اب نبی اکرم علیہ السلام کے دور مبارک کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہے. جی. پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اول جو خطبات ہیں ان میں خطبے میں پہلے میں کیا بات سامنے آتی ہے؟ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، اور سنہرے الفاظ سے لکھے جائیں، گولڈن ورڈ جسے کہا جائے. فرماتے ہیں کہ تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق لے کر کمزور تک نہ پہنچا دوں. جی. اور تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ کمزور کا حق اس کو مل نہ جائے. اللہ اکبر. تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اسے حق لے کر کمزور کو نہ مل جائے، اور تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق اس کو مل نہ جائے. یہ مظلوم کی داد رسی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم کو رفع کرنے کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ نبوی مزاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تسلسل خلفائے راشدین میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو سچی بات ہے، یہ دین اس کا تقاضا کرتا ہے. بہت بجا بات ہے. مجھے آپ کے تبصرے سے بھی اور کچھ اور لوگوں کے تبصرے سے اس بات سے اتفاق ہے کہ ہم ممبر سے
ہم اپنی دینی مجالس میں عبادات پر، فضائل پر تو کلام کرتے ہیں، بالکل کیجئے، کس نے منع کیا؟ اور کوئی اس کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال نماز کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال زکوٰۃ کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا، روزے کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا، حج اور عمرے قربانی کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا. لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ جس رب نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، قربانی، صدقہ، خیرات، تسبیحات کا ذکر فرمایا، اس نے ظلم کے خاتمے کا حکم نہیں دیا، اس نے مظلوم کی داد رسی کی تعلیم نہیں دی. اس پہ بات کرو تو کہتے ہیں نہیں ہم سیاست سے تعلق نہیں ہے ہمارا، اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ارے مجھے اجازت دیجیے گا، یہ سیاست کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی کلام کیا، عربی زبان کا لفظ، ہاں حسن انتظام عربی زبان کا لفظ ہے، سیاست کا ترجمہ انتظام اور حسن انتظام جیسا آپ نے فرمایا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ جی بہت قیمتی ہے، بہت مشہور دنیا کی بعض یونیورسٹیز میں اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے. ہم تو محروم ہیں نا، ہمارے وقت نہیں، ہمارے ایسی چیزیں پڑھائی نہیں جاتی، شاید اسی لیے نہیں پڑھائی جاتی. جی تو ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اس میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں. سیاست مدن، مدینہ شہر کو کہتے ہیں. اچھا یہ میری اصلاح ایک صاحب علم نے فرمائی تھی، صحیح لفظ ہے مدن، تو مدینہ ہم لوگ مدن کہتے ہیں. ہاں مدن کہتے ہیں، میں بھی کہتا تھا. بہرحال ہمیں کھلے دل سے اپنی اصلاح کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہم کوئی عقل کل تھوڑی ہے معاذ اللہ. بھائی ابھی تک تو میں، ناظرین معاف کیجیے گا، سچی بات ہے، سب کچھ کر لیا، ابھی تک بہت سے لفظ ہم غلط بولتے ہیں، میں خود غلط بولتا ہوں جی. اور کوئی اگر اصلاح کرے تو پھر اچھا یار ابھی تک غلط بولتے رہے اس عمر تک، تو پھر درست کر لیتے ہیں. بالکل، تو ہمیں اللہ توفیق دے، ہم خاص طور پر ہم اصلاح کے لیے تیار ہیں. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اور اس میں چیپٹر سیاست مدن یعنی شہروں کا انتظام اور حسن انتظام. وہ کیا ہے؟ تو انتظام گھر کا بھی ہوگا، انتظام ہمارے کیو ٹی وی کا بھی ہے جی، انتظام مسجد کا بھی ہوگا، انتظام مارکیٹ کا بھی ہوگا، انتظام بازار کا ہوگا، انتظام شہروں کا ہوگا، انتظام ملک کا ہوگا. اس کا نام سیاست ہے. تو اگر آج جس کو ہم سیاست کہہ رہے ہیں اس میں گندگی آ گئی ہے، بگاڑ آ گیا ہے، تو اس گندگی اور بگاڑ کی نفی کی جائے، نہ کہ ملک کے انتظام کے لیے سیاسی نظام کی نفی کر دی جائے. تو جو بگاڑ ہے، گندگی ہے، اس کے اوپر نفی کی جائے، اس کی نفی کی جائے، نہ کہ ہم سیاست کو جو ہے وہ. تو یہ جو جملہ کہہ دیا جاتا ہے، اور نہیں بھائی اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم ہے. ظلم کے خاتمے کی محنت کرنا، جرم کو روکنے کی کوشش کرنا، بدی سے بچنا، دوسروں کو روکنے کی کوشش کرنا، زبان کی، ہاتھ کی طاقت ہے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرنا ورنہ زبان سے بدلنے کی کوشش کرنا، ظلم کے نظام کو ختم کرنے کی جد و جہد کرنا، عدل کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی جد و جہد کرنا، مظلوم کے لیے آواز بلند کرنے کی کوشش کرنا، مظلوم کی داد رسی کی کوشش کرنا. یہ دین نے سکھایا. محض اس کو سیاست کہہ کر اگر فرار اختیار کیا جا رہا ہے، اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کا تصور صحیح نہیں سمجھا ہے، اور ہم نے صرف اپنے نہیں، ہم خود غرض ہیں، ہم صرف اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی اصلاح چاہتے ہیں معاشرے کی. تو اگر ہم نے صرف اپنی اصلاح چاہیے اور معاشرے کی اصلاح نہیں چاہے اور لوگ اسی طرح پستے رہے تو جواب دہ ہم خود بھی ہوں گے. مطلب تمام مسالک کے لوگ، تمام اس کے لوگ، اس سے کوئی سر کو، جو لوگ جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، راستے شاید مختلف ہیں، منزلیں سب کی ایک ہیں. لیکن اگر یہ ہم ٹاسک لے لیں کہ صاحب اس مرتبہ کا ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتیں اپنی جگہ کریں گے، لیکن ہمارے پاس جو یہ افرادی قوت ہے جو ہم جمع کرتے ہیں، بہت بڑی قوت ہم جمع کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے کہ اپنے طور پر انتہائی سلیقے اور حکمت کے ساتھ یہ سال جو ہے یہ سود کے خاتمے کی جد و جہد کا سال ہوگا انشاءاللہ. یہ جو سال جو ہے ہماری تبلیغ کا، اس میں ہماری جو عملی جد و جہد، معاشرتی جد و جہد ہوگی، وہ رشوت کے خاتمے، حکمت کے ساتھ رشوت کے خاتمہ جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا، اور ہم اگلے اجتماع میں یہ ثابت بتائیں گے کہ ہم اس میں کتنے کامیاب ہوئے. اچھا آپ کی ایک بات جو بریک سے پہلے تھی نا، میں چاہتا ہوں اس کی بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے. آپ نے خود بھی فرما دی تھی کہ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہم کھڑے ہوئے، میں بھی بہت کہا کرتا ہوں، کیو ٹی وی پر کہا کرتا ہوں، کبھی ہم کھڑے ہوئے، کبھی ہم نے آواز بلند کی. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں سڑک پر آ کر سڑک کو بلاک کروں، نہیں، یہ بالکل مطلب نہیں ہے، قطعی مطلب نہیں ہے. جی میں لوگوں کی زندگی اجیرن کروں، میں ایمبولینس کے اندر بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے مریض کی زندگی کو مصیبت میں ڈالوں، میں اپنے بھائیوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑوں. یہ تو وہی الٹا کام ہو گیا. جی میں اپنے بھائیوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑوں، میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی دکانوں کے شیشے توڑوں، میں اپنے ہی ملک کی املاک کا نقصان کروں.
یہ قطعاً یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. میں چلا تھا کسی منکر کے خاتمے کے لیے، خود منکر کا مرتکب ہو گیا. میں چلا تھا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے، خود ظالم بن گیا. یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو جب ہم یہ توجہ دلا رہے تو خدا را کو اس کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں ناظرین، ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی قطعی اس کا مطلب آپ یہ مت لیجئے گا کہ آج جو ہے ہم پتہ نہیں کس ایگریسو موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. کچھ نہیں کر رہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نکل آؤ، روڈ جام کر دو. اس کا حقوق انسانی کے خلاف ہے یہ عمل کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے. کسی کی جان کو، کسی کی مال کو، کسی کی عزت کو، کسی کے آبرو کو نقصان پہنچانا خود گناہ کبیرہ ہے، جس کو جو معاف نہیں ہوگا، حقوق العباد میں شامل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، خوب کیجئے، اچھی طرح کیجئے، لیکن ایک ٹارگٹ بنا لیجئے اور یہ طے کیجئے کہ بھائی اس مرتبہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ بھائی ہر علاقے کی ہمارے جیسے بھی ہمارے نظم ہوتے ہوں گے، شجاع صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا کہ اس نظم کے تحت یہ مطلب ایک وفد جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک وفد جو ہے وہ مارکیٹوں میں جائے، مارکیٹوں کی جو انجمنیں ہیں ان سے کہے کہ بھائی یہ ریٹ کے معاملات کو سنبھالو. اور ایک بہت بڑا ایونیو کیا ہے، وہ ہے خطبہ جمعہ. یہ سب لوگ جمعے میں تو آ رہے ہیں نا، بے شک 15 منٹ کی گفتگو ہو، مگر کیا اچھا ہو کہ وہ بڑی پلانڈ قسم کی گفتگو ہو. اور کیا اچھا ہو کہ ہر علاقے کی سطح پر اچھا ایک تو نظم، جیسے آپ نے نظم فرمایا نا، ہمارے مختلف مدارس کے اپنے وفاق ہیں. ان وفاق بورڈز جنہیں ہم کہتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے، ان کے تحت ان کے ملحق مدارس اور مساجد میں کانٹینٹ جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بہت اچھی تجویز ہے، بہت اچھی تجویز ہے کہ جو آپ کے وفاق ہے وہاں سے طے ہو جائے کہ صاحب یہ کانٹینٹ ہے، اس جمعے پہ اس موضوع پر گفتگو. تقریر نہ لکھ کے دیں، مطلب باؤنڈ نہ کریں کہ صاحب جو ہم نے لکھا لفظ ولفظ پڑھیے، بھائی یہ ہماری آؤٹ لائن سے اس پر گفتگو ہوگی. یعنی منکرات میں سے اس کے خلاف بات کر لیں. کرنے کے کاموں کی بات آ جائے کہ جب عید الاضحیٰ کا موقع قریب ہے تو قربانی کے تعلق سے کلام ہو جائے گا. ماہ رمضان شریف آئے گا تو رمضان سے متعلق کلام ہو جائے گا. ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو سیرت النبی کے تعلق سے کلام ہو جائے گا. مثال میں دے رہا ہوں. پھر کبھی ملکی حالات کا معاملہ آ جائے تو توبہ کی دعوت دی جائے گی، اس کے اندر رجوع اللہ کی بات کی جائے گی. مصائب کیوں آتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو گناہوں کی نحوست کا تذکرہ. یہ بہت سارے امور ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ کروڑوں بندہ جمعے میں آتا ہے نا، بے شک میں یہی کہتا ہوں کہ تبدیلی کیوں نہیں آتی. اگر وہ جمعے کا خطاب بھی بڑا پلانڈ اور فوکسڈ ہو تو اس سے فائدہ ہوگا. پھر متعلقہ اداروں کی بات آئے گی، پھر حکومتی حلقوں تک بات پہنچانے کی بات آئے گی. تو اس انداز سے جب پورے ملک میں ان باتوں پر کلام ہوگا، بات پہنچے گی. اچھا ہم ایک سیٹلائٹ چینل پر بیٹھے تو میڈیا کا بھی بڑا رول ہے اس میں. اور میڈیا کے تو 100 سے زیادہ پتہ نہیں کتنے چینل پاکستان بھر میں چل رہے ہیں، اور کروڑوں لوگ پاکستان میں، پاکستان سے باہر استفادہ کر رہے ہیں. تو یہ میڈیا کے جو مالکان ہیں، میڈیا کے کرتا دھرتا لوگ ہیں، میڈیا کے اینکر پرسنز بھی شامل ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، وہ بڑی لسٹ ہو جائے گی. ان لوگوں تک بھی تو بات پہنچے. بھائی اللہ نے اتنا بڑا تمہیں میڈیم دے رکھا ہے تو خیر کے لیے استعمال کر لو، شر کے روکنے، بدی کے روکنے کے لیے استعمال کر لو. اور ان سب کو یاد کیا دلانا ہے؟ ہم امتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارے لیے بڑا مشن اللہ نے سیٹ کیا. کھانا پینا موج اڑانا ہمارا مشن نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہوا جتباکم، سورہ حج کی آخری آیت آیت 78، اللہ نے تمہیں چن لیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء رسول کو چنا تھا علیہم السلام. اب اللہ نے سمت مسلمہ کو چن لیا جو 2 ارب مسلمانوں پر آج مشتمل ہے. تو ان میں سے جو میڈیا والے حضرات ہیں ان کے پاس بہت بڑا فورم موجود ہے. اسی طرح حکومتی ذمہ داران ہیں، ان کے پاس ریاست کی مشینری کی طاقت بھی موجود ہے. بعض مرتبہ صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، کچھ تعدیبی کارروائی بھی کرنا پڑتی ہے. وہ اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہم سب نے کرنا ہے. ہم تو اسی کی دعوت دینے کی کوشش کریں گے، اسی کے مکلف ہیں. ہم سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے. اور احتجاج کا مطلب قطعی یہ نہیں ہوتا کہ قانون کی پاسداری نہ کی جائے. قانون کی پاسداری کرنا بھی ایک معاشرے کے فرد کے فرائض میں شامل ہے. قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے. جو بھی ملک کا قانون آپ کا بنا ہوا ہے اس کی ذمہ داری آپ کے لیے لازم ہے. ہاں اپنی ذمہ داری ہمیں ادا کرنا بہت ضروری. وہ قانون دنیاوی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، ان کا بھی احترام ضروری ہے، لیکن جو اللہ کا قانون ہے وہ بالا تر ہے سب سے. اللہ کے قانون، اللہ کے اصول کے مطابق ہمیں جو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی. ناظرین محترم، میں گفتگو کرنے کا مکلف ہوں، گفتگو کروں گا. جیسا کہ شجاع صاحب نے کہا کہ صاحب طاقت سے روک لو، میں ظاہر ہے کمزور آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، تو طاقت سے تو نہیں روک سکتا.
تو زبان کی اگر ہے تو زبان سے میں اپنے جذبات کا اظہار میں اور شجاع صاحب کرتے ہی رہتے ہیں. اور یہ کہ دل میں برائی ہے ایمان کی سب سے کمزور ترین شے. دل میں برا سوچنا ایمان تو بچ جائے گا لیکن معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس سے. ہر آدمی اگر دل میں سوچتا رہنا یہ نہیں برا ہے برا ہے برا ہے اور زبان سے بھی نہ کہتا ہو اور لوگوں کو روکتا بھی نہ ہو تو پھر فائدہ کوئی نہ. کمزور ترین اسٹیج پہ نہیں جانا چاہیے. جی اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. یہ حدیث مبارک مسلم شریف میں ہے. بدی کو دیکھو ہاتھ سے بدل دو. ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے بدلو. زبان کی طاقت نہیں دل سے بدلنے کی کوشش کرو. کیا مطلب آج ارادہ پہلے برائی کو برائی تو محسوس کرو. وہ جو حدیث مبارک آج کی ایپیسوڈ میں بھی ابتدا میں آپ نے ذکر کی اس کے چہرے کا رنگ بدلا بھی نہیں. ارے تم زبان سے نہیں اگر اندر نفرت تو ہو چہرے پر نظر تو آئے. دیکھیں بڑی سخت بات ہو جائے گی. کوئی کسی کی والدہ کو گالی دے تو آپ بتائیے اس کا خون کھولے گا کہ نہیں؟ خون نہیں کھولے گا اس کے تو ہاتھ پیر بھی کھل جائیں گے. اور اگر ہاتھ پیر چلانے کی پوزیشن میں نہ ہو کوئی طاقتور آدمی زبان چلائے گا گالم گلوچ کرے گا. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو چہرے کا رنگ تو تبدیل ہوگا. اور اگر یہ بھی نہ تو ہم کیا کہیں گے غیرت ہی نہیں اس کے اندر. تو آج اللہ کے احکامات ٹوٹیں اور ہمارے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہو تو کہاں غیرت ہے ہمارے اندر. تو دل میں برا جانے اور بدلنے کا ارادہ رکھے. کیا زبان کی طاقت جہاں ہوگی وہاں زبان سے اور اگر ہاتھ کی طاقت ہوگی تو وہاں ہاتھ سے. ایک پورے ملک کی سطح پر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے, ادارے کی سطح پر نہیں, گھر میں ہے اور اپنی ذات پر ہے. روکنا ہے مجھے اپنے آپ کو معاشرے کو بھی. تو یہ 3 درجات ہو گئے. اگلی بات کیا ہے دوسری حدیث میں بلکہ اسی حدیث میں آتا ہے ذالک اضعف الایمان. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھوں. ورنہ دوسری روایت میں ہے ولیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل. اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اگر آج بدی محسوس نہیں ہو رہی, بدی کو دیکھ کر نفرت نہیں آ رہی, بدی کو دیکھ کر تیش نہیں آ رہا, بدی کو دیکھ کر چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہو رہا, تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, اس سے متعلق ہے ساری ذمہ داری کو ادا کرنے کا معاملہ. کوئی نہ کوئی ری ایکشن تو ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. آدمی کو اپنے ایمان کی ایک رمق تو اس کے اندر باقی رہنی چاہیے. اور سچی بات ہے کہ یہ ساری گفتگو جو درد دل کے ساتھ ہم آپ سے کر رہے ہیں, کوئی نہ ہمیں کسی کے خلاف کوئی خدا نہ خواستہ ابھی تک ہم نے کوئی ایسی بات تو کی نہیں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں. ہم اپنے عاقبت کے لیے بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری عاقبت کا سوال ہے, ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. میں اگر کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کروں تو کوئی حیرت کی بات. اب کبھی سوچا ہے شجاع صاحب کہ دسمبر میں, معاف کیجیے گا بہت ہی میں جو ہے مقامی قسم کی مثال دے رہا ہوں, دسمبر میں آٹومیٹکلی سردی زیادہ ہوتی ہے, ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو انڈے مہنگے ہو جاتے ہیں. جب ڈیمانڈ کم ہو جاتی گرمیاں آنا شروع ہوتی, مطلب دسمبر کے بعد جنوری فروری تقریباً رہتا ہے, اس کے بعد جب مارچ اور اپریل آ رہے ہوتے ہیں تو انڈوں کی قیمت کم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں تو عجیب تماشا ہو گیا ہے. ہمارے ہاں دسمبر میں انڈے 300 روپے درجن تھے, تو آج جون شروع ہونے والا, جون میں بھی انڈے جو ہیں 300 روپے درجن ہیں. چونکہ ہمارے تاجر نے طے کر لیا کہ ہم نے چونکہ 100 روپے بڑھا دیے ہیں لہٰذا یہ 100 روپے کم نہیں ہوں گے. اب نہیں ہوتے. ہم میں سے ہر آدمی نے یہ تماشا کیا ہوا ہے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ منافع کما رہے ہیں. وہ منافع کام نہیں آ رہا کسی کے, وہ رو پھر بھی رہا ہے. تو ناظرین یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اب جب کہ بالکل معاشرتی برائیوں پر گفتگو شروع ہوئی ہے اور دین کے حوالے اور سیرت کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن آج کے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو حدیث ہدیہ کروا دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پر آپ سے گفتگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ترمذی شریف میں روایت ہے, خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. حدیث شریف مکمل. تو ہماری ذات دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والی بنے, اذیت و نقصان پہنچانے والی نہ بنے. اور ناظرین اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہے. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.